بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا وائس یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا ٹاپک معاہدہ حدیبیہ کی تحریک کے بارے میں ہے۔ یکم ذی الحج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے جو کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدیبیہ گاؤں مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر موجود مغرب پر واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کی اونٹنی اس مقام سے آگے بڑھنے میں انکاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہاں قیام کرنے کا حکم دیا۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ان کی آمد کو غلط انداز میں لیا ہے اور وہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ معززین مکہ کو جا کر بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ابہان بن سعید بن الحصیٰ سے ہوئی، جن کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ ان کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابہان بن سعید بن الحصیٰ کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابو سفیان اور دیگر معززین مکہ کو پہنچایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس پیغام کے جواب میں انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم تمہیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لشکر اسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضور سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک طواف کعبہ نہ کروں گا جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف نہ کر لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس انکار کے بعد معززین مکہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا، جس کے بعد لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیتے تب تک ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کریں گے، خواہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ اس بیعت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کے لیے پیش کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے پیغمبرو، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، پس جس نے اس عہد کو توڑا اس نے عہد شکنی کی اور اس پر اس کا وبال عنقریب پڑے گا۔ جس نے اس عہد کو پورا کیا اس نے اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا، پس اللہ عنقریب ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب معززین مکہ کو اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی صلح کے لیے ایک وفد سہیل بن عمرو کی قیادت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ سہیل بن عمرو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی۔ جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس بن خلی انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا وہ معاہدہ تحریر کریں۔ سہیل بن عمرو نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اس معاہدے کو یا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تحریر فرمائیں گے یا حضرت سیدنا عثمان غنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ معاہدہ تحریر فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لکھا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، اسی لیے تم لکھو بسم اللہ لکھو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لکھ دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا مقاضی علیہ محمد رسول اللہ، لکھو۔ سہیل بن عمرو نے اس پر بھی اعتراض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اسی لیے یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود رسول اللہ کے لفظ مٹا دیے اور ان کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ جب معاہدہ تحریر ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بھی اکابر صحابہ کرام کی طرف سے اس پر دستخط کیے۔ یہ واقعہ سن کر ایمان تازہ ہوا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔